برے لوگ کبھی باز نہیں آئیں گے، تو اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ اچھے لوگ سچی بات کہنا چھوڑ دیں، کلمہ حق بلند کرنا چھوڑ دیں۔ مظلوم کے ساتھ خدا ہوتا ہے۔ اور یہ کلمہ حق بلند کرنا بظاہر اتنا آسان نہیں ہوتا، یہ بڑا مشکل کام ہے، بڑا مشکل کام ہے۔ ابھی برخوردار حضرت بلال رضی اللہ عنہ کی بات سنا رہے تھے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو انتہائی گرم تپتی ہوئی ریت پر اور سخت گرم پتھروں پر لٹا کے ان کے سینے پر بھاری پتھر رکھ کے، گردن پر پاؤں رکھ کے خوب دبا کے کہا جاتا کہ اب پکار اپنے رب کو، تو وہ وہاں آواز دیتے اللہ احد، اللہ احد، اللہ ایک ہے۔ وہ کیوں کہتے؟ چلو تھوڑی دیر کے لیے سمجھوتا ہی کر لیتے حالات سے، جیسے لوگ کہتے ہیں سمجھوتا کر لو۔ دراصل انہیں یہ سبق مدینے والے نے پڑھایا تھا، انہیں یہ سبق مصطفیٰ کریم نے پڑھایا تھا۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جس نے سبق پڑھا انہوں نے پھر سمجھوتا نہیں کیا۔ قیامت تک کے لیے بڑی بڑی مثالیں گزری۔ حضرت امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو جیل میں ہر روز کوڑے مارے جاتے ہیں۔ آج ہم لوگ دل و جان سے فدا ہوتے ہیں ان پر کہ امام اعظم ابو حنیفہ جو داتا صاحب کے امام ہیں اور ہزارہ ولیوں کے امام ہیں، لیکن جس دور سے وہ گزرے کیسے کیسے رنج و غم سے انہیں گزرنا پڑا، آگ اور خون کے دریا سے گزرنا پڑا، لیکن اس کے باوجود وہ لوگ استقامت کا پہاڑ بن گئے۔ امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی صحبتیں گوارا کی۔ یہ جو اہل حق ہوتے ہیں یہ کبھی سمجھوتا نہیں کرتے، یہ ہمیشہ ڈٹے رہتے۔ حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے بھی کوئی سمجھوتا نہیں کیا، کوئی سودے بازی نہیں کی، آپ مجھے پیسے دے دیں اور ہم واپس چلے جاتے ہیں۔ وہ سروں کے سودے کرتے ہیں، وہ سودا کرتے ہیں تو اپنے رب سے کرتے ہیں، کسی اور سے کوئی سودا نہیں کرتے۔ اور اللہ وحدہ لا شریک ایسے عظیم لوگوں اور ایسے عظیمت کا رستہ اختیار کرنے والے لوگوں کو اللہ وحدہ لا شریک قرآن میں ان کو پذیرائی دیتا ہے۔ رب کریم ان کی تحسین فرماتا ہے۔ ارشاد فرمایا ان الذین قالوا ربنا اللہ، بے شک جنہوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ، جنہوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے، ثم استقاموا، پھر اپنے اس اقرار پر قائم ہو گئے، پھر ثابت قدم ہو گئے۔ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ، ان کے پاس فرشتے آتے، تتنزل علیہم الملائکہ، ان کے پاس فرشتے آتے ہیں۔ کب؟ جب وہ صعوبتیں گوارا کرتے کرتے اپنے رب کے پاس جانے والے ہوتے ہیں، اس وقت فرشتے کہتے ہیں تمہارے غم ختم ہو گئے، وہ تاریک رات ختم ہو گئی،
اب تمہیں آنے والی زندگی کے بارے میں ڈرنا نہیں چاہیے کہ زندگی تو بڑی آزمائشوں سے گزری، آگے پتہ نہیں کیا ہوتا ہے۔ فرمایا تتنزل علیہم الملائکہ، فرشتے آتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ تخافوا ولا تحزنوا، ڈرو نہیں، غم نہ کرو، وابشروا بالجنہ، تمہیں جنت کی مبارک ہو، تمہیں جنت کی مبارک ہو۔ جنہوں نے اپنے وجود پر چوٹیں، زخم اور ہر صعوبت گوارا کر لی، اللہ اکبر، نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا پہلے لوگوں کو لوہے کی کنگیاں ان کے وجود میں گاڑ کے لوگوں نے ان کی کھالیں ادھیڑ دی، ہڈیوں کو ننگا کر دیا، اور ظالم سمجھتے کہ ہم نے اب وہ ہنر آزمایا ہے کہ ہم اس کو گرا لیں گے، مگر وہ ہر ہنر آزما کے بھی شکست خوردہ رہتے، اور جن کی کھال ادڑ رہی ہے وہ آخری سانس تک بھی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی صدائیں دے رہے ہوتے۔ ایک جھوٹے نبی نے رسول کریم علیہ السلام کے ایک صحابی کو گرفتار کیا اور ان کی انگلیاں کاٹنا شروع کی، ایک ایک کر کے آپ کی انگلیاں کاٹ رہا ہے، اور وہ سمجھ رہا تھا کہ ایک انگلی پر جب ضرب لگے گی تو یہ چیخ اٹھے گا اور بھیک مانگنا شروع کر دے گا زندگی کی، لیکن اس خبیث کو یہ پتہ نہیں تھا جو سبق مصطفیٰ نے پڑھایا ہے، جان نکل تو سکتی ہے لیکن ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایمان کا سودا ہو، نانا انگلیاں کٹ رہی ہیں، لوگ حیرت سے اس صحابی کی استقامت کو، کوئی چہرے پر ہائے افسوس، ہائے میں گیا، نانا لا الہ الا اللہ محمد الرسول، وہ پڑھتے جا رہے ہیں، اور وہ سوال کرتا جا رہا ہے تم یہ گواہی دیتے ہو کہ محمد اللہ کے رسول ہیں؟ بڑی مسرت کے ساتھ میں گواہی دیتا ہوں محمد اللہ کے رسول۔ انگلیاں کٹ رہی ہیں اور چہرے پر رونق دیکھیں، مسکرا کے کہتے محمد اللہ کے رسول، اور جب وہ کہتا کہ یہ بھی گواہی دیتے ہو میں اللہ کا رسول ہوں، آپ فرماتے میں یہی گواہی دیتا ہوں محمد اللہ کے رسول، محمد ہی اللہ کے رسول ہے۔ 10 انگلیاں کٹ گئیں، اور ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، جنہوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے پھر اس پر ثابت قدم ہو گئے۔ اللہ غنی، گرامی قدر حضرات، آج ہمارا المیہ یہ ہے، ہمیں حکمران ایسے ملے، انگلی کٹانا تو دور کی بات ہے، وہ قوم کے لیے کوئی اپنی ہلکی سی قربانی بھی نہیں دے سکے کہ قوم کا سرمایہ ہے، یہ گاڑیاں مجھے نہیں چاہیے، یہ محلات، یہ حویلیاں ہمیں نہیں چاہیے، یہ جائیدادیں ہمیں نہیں چاہیے، یہ سب قوم کے لیے ہے، کوئی کمی کوئی نہیں ان کے پاس، پھر بھی وہ قوم کا خون پی رہے ہیں، انہوں نے کچھ بھی اپنی قوم کے ساتھ وفا نہیں کی۔